بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الزلزال کی آیت نمبر 6 اور اس کی تفسیر میں آج کا جو سوال ہے کہ کون سی ایسی وحی ہے جس کا دعویٰ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ انسان کو پکڑ لے گا۔ تو اس سوال کا جواب آج ہم اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ یقیناً آپ کے رب نے وحی کی ہوگی اس کے لیے۔ جی، کون سی ایسی وحی ہے جس کا انسان دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اسے پکڑ لے گا، اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ مفردات والے لکھتے ہیں، انہوں نے بہت باریک بینی سے یہ بیان کیا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ لغت نے وحی کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے بعض ایسے ہیں جن کا وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وحی کے بہت سارے معنی ہیں لیکن وہ جو بیچ میں کچھ معنی ایسے ہیں جن کا وحی الہی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ اشارہ یا ایما وغیرہ۔ اور جب لغت کے اعتبار سے وحی کے کئی ایسے معنی ہیں جن کا وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا میں کس قسم کی وحی کا ذکر کیا گیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف اس وحی الہی کا ذکر کیا گیا ہے جس کی مختلف اقسام کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ جب ہم نے وحی کے معنی پڑھے اور وحی الہی کا پیچھے جو مختلف لیسنز میں پڑھ چکے ہیں، وہ جو مخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اچھا، مختلف اقسام کا اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اگر کسی شخص کا دعویٰ وحی و الہام ان شکوں کے ماتحت نہیں آئے گا، یعنی جو شکیں وحی الہی کی بیان کی گئی ہیں، اگر کسی شخص کا دعویٰ ان شکوں کے ماتحت نہیں آتا تو اس پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ آیت صرف اسی شخص پر لاگو ہوگی جو وحی الہی کی بیان کردہ قسموں میں سے کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہو۔ یہ بہت ایک لطیف سا نقطہ ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مفتری علی اللہ، یعنی کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، مگر ہر حال میں بہرحال یہ عذاب اس شخص پر نازل ہو سکتا ہے جو اس قسم کی وحی کا دعویٰ کرے، جیسے کہ سابق انبیاء کی نبوتیں مشتبہ ہونے لگ جائیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھ پر اس قسم کی وحی نازل ہوتی ہے جس قسم کی وحی انبیاء سابقین پر نازل ہوا کرتی تھی، جس طرح آدم علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا، یا نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام سے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یا سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام کیا تھا، اسی طرح مجھ سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور وہ کلام اپنی کیفیت کی روح سے ویسا ہی ہے جیسے انبیاء کا کلام ہوتا ہے۔ پھر بے شک اس کے جھوٹا ہونے کی صورت میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں، اور بے شک اس وقت ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے ہلاک کرے۔ لیکن اگر وہ وحی کی اپنے پاس سے نئی تشریح کر لیتا ہے، جیسے کہ وحی کے بہت سارے معنی ہیں، تو کسی ایسے معنی کو لے کر اپنے پاس سے کوئی اس کی تشریح کر لیتا ہے، اور اس اپنی کی ہوئی تشریح جو ہے اسی کی قسم سے وحی کا اپنے اوپر کہتا ہے کہ اس طرح کی وحی مجھ پہ نازل ہوتی ہے، تو وہ پھر قرآنی وعید کے ماتحت نہیں آ سکتا، یعنی کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ کوئی وحی کے جو بہت سارے معنی ہیں، کوئی معنی لے کر جو کہ ان شکوں پر پورا نہیں اترتا، اس معنی کی روح سے اپنی ایک تشریح بنا لیتا ہے وحی کی، اور اس تشریح کے تحت کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو اس آیت کی وعید ہے وہ اس پر پوری نہیں اترتی، یعنی اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ اب اگر دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے دل میں معذرت، اب دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جو کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بھی خیال اٹھتا ہے وہ وہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اسے سزا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شخص ایسے مدعی کا پاگل ہونا آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کی تب ضرورت محسوس ہوگی جب کسی کے دعوی وحی و الہام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مشتبہ ہو، یعنی کہ ان کی جو شریعت ہے وہ مشتبہ ہونے لگے، یا موسیٰ عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی کا مشتبہ ہونے لگے، اور یہ معاملہ
उसी वक़्त मुश्तबह हो सकता है जब कोई शख्स ये दावा करे कि मुझ पर उसी रंग में, उसी तरह का कलाम नाज़िल हो रहा है, जिस रंग में कलाम मूसा पर नाज़िल हुआ, या मुझ पर उसी रंग में कलाम नाज़िल हो रहा है जिस रंग में ईसा पर कलाम नाज़िल हुआ, या मुझ पर उसी रंग में कलाम नाज़िल होता है जिस तरह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। जब तक कोई शख्स इस किस्म की वही का दावा नहीं करता, उसके दावा से कोई हकीकी खतरा पैदा नहीं होता, बस उसका लाज़मन इलाही गिरफ्त में आना भी ज़रूरी नहीं है। अगर जब तक कोई इस किस्म का दावा नहीं करता, तो फिर उसका इस आयत के तहत लाज़मी तौर पर अल्लाह ताला की गिरफ्त में आना ज़रूरी नहीं, मतलब गिरफ्त में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, अल्लाह ताला उसे छोड़ भी सकता है। बस मुफरदात वाले कहते हैं कि कुरान करीम में तकवा और इफ्तरा जो है, तकव्वुल और इफ्तरा अल्लाह से काम लेने वालों के लिए जिस अज़ाब की खबर दी गई है, यहाँ पे सॉरी मुझसे लफ्ज़ गलत हो गया है, कि कुरान करीम में झूठ बोलने की, अल्लाह ताला के ऊपर इफ्तरा करने से, इफ्तरा से काम लेने वालों के लिए जिस अज़ाब की खबर दी गई है, और इसी सूरत में नाज़िल हो सकता है जब कोई शख्स झूठे तौर पर उस वही का दावा करे जिसकी मुख्तलिफ इक़साम हमने बयान की हैं पहले। इनमें से ख़ास किसी किस्म का वो मुद्दई बन जाए, अल्लाह ताला उसे यकीनन अज़ाब देगा। मसलन वो यही कह दे कि मुझसे जिब्राइल उसी तरह कलाम करता है जिस तरह उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था, या कहे कि अल्फाज वैसे ही मुझ पर नाज़िल होते हैं, या ये कहे कि हालत मनाम में, हालत मनाम कहते हैं नींद की हालत में, अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ बातें बताई जाती हैं, और वो वाक़या ये हो कि ना जिब्राइल उससे कलाम करते हो, ना अल्फाज ऐसे हों उस पर नाज़िल होते हों, ना तमसीली नज़ारों में उसे गैब की खबरें से मतला किया जाता हो, तो ऐसा शख्स यकीनन कुरानी वईद के मातहत आएगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मेरे दिल में जो भी ख्याल आता है वो वही है, तो चूँकि ये कुरानी वही के किस्मों में शामिल नहीं, और चूँकि इस तरीक़ से ना किसी नबी की नबूवत मुश्तबह होती है और ना किसी अक्लमंद शख्स को धोखा लग सकता है, इसलिए अल्लाह ताला को इसे इज़ाब देने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हर इंसान अपनी अक्ल से काम लेकर फ़ौरन फ़ैसला कर सकता है कि वो पागल है या फिर शरारती है। ये बहुत ही उम्दा इस्तदलाल है जो मुफरदात वालों ने लिखा है, और ये तफसीर कबीर वॉल्यूम 9 पेज नंबर 433 434 पे, और इसके मज़ीद तफसील इसकी लिखी हुई है। अगर आप मज़ीद इसको तफसील से पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इस रमज़ान को हम सब के लिए जो है बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।